السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلاء مولا ایام خوشی اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود یقیناً آپ لوگوں کا دل بھی کربلاء مولا آنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ دعا گو ہوں کہ جلد کربلاء مولا پہنچیں۔ آئیے اپنی اس وجودی حضور کے بجائے بلکہ آپ اپنے ذہنی اور روحی وجود کو یہاں پہ پہنچانے کی خاطر کربلاء مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہراء سیدات نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلاء مولا کی پاک دھرتی پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 11 رجب المرجب ہے اور 24 فروری ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 477 کو بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ شکر ہے اس ذات تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں ایک اور دن، ایک اور لمحہ، ایک اور گھڑی، ایک اور ساعت ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے عنایت فرمائی، اور اس بات کا بھی شکریہ کہ اس نے ہمیں شکریہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، کیونکہ نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی، لیکن شکریہ ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے جو کہ نعمتوں کے دوام کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نوحہ خان سید محمد حسین نقوی صاحب کراچی پاکستان سے، اور نوحہ نعت خان نعلین حیدر صاحب اٹک پنجاب پاکستان سے، اور نوحہ خان سید علی حیدر رضوی صاحب دہلی انڈیا سے۔ خداوند متعال ہم سب پر رحمت برکت نازل فرمائے کہ ہماری زندگیوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ مستقر رہے، دائم رہے، قائم رہے، اور حجت خدا کے ہم منتظر رہیں، اور ایک ایسا وقت بھی آئے کہ حجت خدا کا دیدار نصیب ہو، کیونکہ خداوند متعال کی حجت کا انتظار عبادت ہے۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا بہترین عمل جو ہے وہ فرج اور گشائش کا انتظار ہے، جو کہ بغیر حجت خدا کے نصیب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کمال نعمت، اتمام نعمت اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے ہے، اور آخرین وسیع حجت خدا امام زمان علیہ السلام کا انتظار ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ صبح و مساء جب ہم ذکر کریں گے حجت خدا کا اور احساس کریں گے کہ حجت خدا موجود ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال سے آشنا ہیں، انہیں خبر دی جاتی ہے ہمارے اعمال سے، ہر وقت ہماری خوشی غمی میں وہ شریک ہیں، تو یقیناً ہمارا دین ایک ہو جائے گا۔ دین ایک ہونے سے مراد کیا ہے کہ ہمارا گھر کا بھی دین ایک ہوگا، باہر کا بھی دین ایک ہوگا، مسجد کا بھی دین ایک ہوگا، امام بارگاہ کا بھی دین ایک ہوگا، اور ہمارا ظاہر باطن ایک ہوتا چلا جائے گا، اور ہم حقیقت ایمان میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے حجت خدا کا انتظار کرنے کا کہا گیا، کیونکہ جب انسان کو معلوم ہو کہ کوئی خبر لینے والا موجود ہے تو ہم خبریں اچھی بناتے ہیں اور خبریں اچھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور انسان کا جتنا بڑا ایمان ہوگا، اعتقاد ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا ظاہر اور باطن اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کے ظاہر اور باطن کو اگر چیک کرنا ہو تو اس کے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ جتنا انسان کا ظاہر اور باطن خوب ہوگا، اتنا ہی اس کا ایمان قوی اور محکم ہوگا، اور جب دیکھیں کہ دین کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان قوی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نوحہ خان سید محمد حسین نقوی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علیہ السلام مدد۔ مولا علیہ السلام مدد۔ سدا دل ٹھنڈا رہے آپ کا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو ولادت جناب امیر مومنین کی میں سب کو دینا چاہتا ہوں، اور بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، ماتن کے محب آتے نہیں،
آ جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، ماں جن کے محبوں آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی۔ واہ 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 واہ۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، کچھ مبلوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے مبلوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، تیری مسند پہ غیروں کو بکھلا یہ مصطفیٰ ظہر کبریا، تیری مسند بغیروں کو بکھلا یہ مظہر کبریا، تو علی و وسیع و علی ہی رہا، منزل میں کیا کمی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، آ گئے زندگی آ گئی، مسلک میں انگنا عیب ہے، میں خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، شیخ اس لیے ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، علی آ گئے زندگی آ گئی، تیری مسند بغیر کھیلا نئے مظہر کبریا، تیری مسند بغیروں کو کھیلا کے مصطفیٰ مظہر کبریا، تو علی او ولیو علی ہی رہا، منزل میں کیا کمی آ گئی،
خدا کو پکارا علی آئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ واہ واہ ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ خون فرمائے۔ سے مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فتک ہے گناہ۔ واہ خون دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فتک ہے گناہ۔ شاید میرا خیال سے آواز میں کٹنگ تھی۔ بہرحال خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا، خداوند متعالی رحمت فرمائے استاد صفد جعفر شہید کے اوپر، اور خداوند متعالی آپ کی نسلیں بھی آباد رکھے، ذکر اہل بیت علیہم السلام سے سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے۔ خداوند متعال اس ذکر کا صدقہ جلد کربلاء مولا پہنچ کر ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کا شرف نصیب فرمائے آپ کو، اور آپ کی پیاری آواز بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام نے زینت بنے، اور خداوند متعال آپ کی نسلوں کو زینت بخشے، ذکر اہل بیت علیہم السلام، محبت اہل بیت علیہم السلام اور مودت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، اور آپ کی جو دعائیں ہیں قبول فرمائے، اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں دور فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب نوحہ خان سید محمد حسین نقوی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ میں مخصوص سی دعائیں ہی بار بار مانگتا رہتا ہوں آپ سب کے لیے، کبھی کبھار سوچتا ہوں آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ایک ہی دعا مانگتے ہیں، کیا کریں، مانگتے ان کے در سے ہیں، مانگتے ہوئے زبان اور فکر یقیناً تھوڑی لرز جاتی ہے کہ مانگیں تو کیا مانگیں، اور عطا کرنے والے جب اتنے بڑے ہوں تو دل کے اندر یہی ہوتا ہے ہم مانگ لیتے ہیں وہ عطا کر دیں گے، خود ہی عطا کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا وہ کچھ جو ہم نے مانگا نہیں ہمیں عطا کر دیا ہے، تو یقیناً وہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے دل کے حال اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بہتر انداز میں ادا کر دیں گے۔ ہماری الفاظ، ہماری باتیں، ہماری چاہتیں، ہماری سوچ، ہماری فکر یقیناً ان کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ہم سوچتے نہیں، سوچ سے پہلے ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے یقیناً اہل بیت علیہم السلام سے بڑا چاہت کا مقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا کی آل بنایا ہے۔ اور یہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور عشق کا ہی طریقہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام بھی دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام شہید ہیں، شہید حیات ہوا کرتا ہے، زندہ ہوا کرتا ہے، جن کے سبب سے زندگی ہو انہیں تو موت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ سانس کے اندر جو سانس چل رہا ہے، وجود کے اندر یہ حرکت ہے، یہ ان کے سبب سے ہے، اور وہی عطا کرنے والے ہیں، ان کے سبب سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں پہنچتی ہیں، اور رجب کی نعمت بھی ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہے، رجب العصب، یعنی وہ مہینہ، یعنی رجب جنت کے اندر ایک نہر ہے، اسے بھی رجب کہا جاتا ہے، اور عصب مہینے یعنی پہ ہم اوندھا دینے کے معنی کے اندر ہے، نور، رحمتیں، برکتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے اندر یقیناً اپنی رحمت کا ایک عظیم انمول عطیہ عنایت فرمایا ہے۔ حجت خدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صورت کے اندر، اور امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نبی ہیں، نفس ہے یعنی نفس نبی ہیں امیر المومنین علیہ السلام، معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اعظم
سید معظم خاتم الرسل کا فرمان ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جو علی سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو علی سے نفاق رکھے گا وہ مجھ سے نفاق رکھتا ہے۔ جو شخص بھی علی علیہ السلام کو، معاذ اللہ ہمارے تو زبان گونگ ہو جائے ایسے باتیں کہتے ہوئے، لیکن لوگ ایسے رہے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام پر بھی سب و شتم کیا، لیکن سب و شتم کا لفظی اگر سب عربی زبان کے اندر ہے، شتم فارسی کے اندر ہے، جسے ہم مترادفات کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر اگر کہا جائے تو نہایت ہی رقیق الفاظ کہہ دینا کسی کی ذات اقدس کے اندر، یہ سب و شتم کہلاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں جس شخص نے بھی ایسے الفاظ، درست الفاظ کہے، سخت الفاظ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے علی کو کہا اس نے مجھے کہا۔ لہذا جو شخص بھی، جس ایسے شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ سب و شتم کا رویہ اختیار کیا، اس کے لیے ذرہ برابر بھی رحم، گنجائش، محبت رکھتا ہے، تو یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر بھی منافقت رکھتا ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کا احترام کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس ہیں، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اگر میں گنتا چلا جاؤں، گنتی ختم ہو جائے گی، امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، ہماری فکر تمام ہو جائے گی، لیکن ابھی ابتدائی فضائل امیر المومنین علیہ السلام شروع نہ ہونے پائیں گے۔ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل ہیں ہی ایسے کہ وہ احصاء ہو ہی نہیں سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کو وہ مقام، رتبہ، ذات عطا فرمائی ہے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکے۔ جس نے جتنا سمجھنے کی کوشش کی اتنا ہی زیادہ الجھتا چلا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مجمع فضائل ہے، مرکز فضائل ہے، رکع فضائل ہے، اور مظہر عجائب ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات سے ہر لمحہ مختلف عجائبات صادر ہوتے رہتے تھے، لوگ نہیں پہچان سکتے تھے امیر المومنین علیہ السلام کو۔ وہ لوگ جو لمحہ لمحہ ساتھ رہا کرتے تھے وہ امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ ہم کیسے پہچان لیں کہ جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں؟ بس محبت ہے، رسول کی محبت کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید علی حیدر رضوی صاحب، دہلی، انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، علیہ السلام مدد۔ کربلاء مولا میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار علی جناب مولانا سید جاوید صاحب اور امام حسین کی فور کے تمام ممبران کا سلامت کہ رہے، انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں ذکر مولا میں کر سکوں۔ سدا بات۔ نوحہ مولا غازی عباس کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ، عنایت کیجیے۔ باقی نوغانی صاحب نے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ آیا گیا ہے ظلم بھی ایسا لب فرات، آیا گیا ہے ظلم بھی ایسا لب فرات، ایسا کہانیاں بنوایا لب فرات، آیا گیا ہے ظلم بھی ایسا لب فرات، آیا گیا ہے سر سے ردائیں چھن گئی، ہم ہو گئے اسیر، ہم ہو گئے اسیر، زینب سے تھا لبوں پہ نوحہ شب فرات، آیا گیا ہے ایسا لب فرات، آیا گیا ہے ایسا لب فرات، دیکھا جہار میں سرور بھائی کو سمجھوتا تھا ایسا لب فرات، آیا گیا ہے ایسا لب فرات، آیا گیا ہے ایسا لب فرات، سر سے لگا ہے گل تو بازو ہوئے قلم، پیاسے سے خون کا بہہ گیا دریا لب فرات،
چھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لب قرآن، چھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لب قرآن، یہ کہہ کے شاہدی نے کمر اپنی تھامی، کمر اپنی تھامی، تیری نظر جھوٹی دنیا لب قرآن، چھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لب قرآن، چھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لب قرآن، بولے کمر کو تھام کے یہ شاہ کربلا، ایسا سمجھے عالم غربت میں ہو گیا، تو مجھ کو موت آ نہ گئی میرے باوفا، جیسا شیر ہو گیا شبیر گرا، بولے کب تک میرے بھائی لب قرآن، چھایا گیا ہے لب قرآن، چھایا گیا ہے لب قرآن، بازی کو جب میں نظہا بھی احسان تھا یہی، گھبرا کے آ نہ جائے سکینہ لب قرآن، چھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لب قرآن، چھایا گیا ہے ظلم بھی ایسا لب قرآن، اے میرے لال حسین تلک تجھ کو روں گی، روح بطول کرتی ہے گریا لب قرآن، چھایا گیا ہے ظلم ایسا لب قرآن، چھایا گیا ہے ظلم ایسا لب قرآن، کوثر کی موج موج نہ کیسے بادشاہ خدا کا ہے پیاسا لب قرآن، چھایا گیا ایسا لب قرآن، چھایا گیا ایسا لب قرآن، قاتل یہی سے بین شاہ مشرہ دیکھا ایسا ٹوٹ گیا بھائی لب قرآن، آیا گیا ہے ظلم ایسا لب قرآن، آیا گیا ہے ظلم ایسا لب قرآن۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ ذکر کا صدقہ مولا غازی عباس علیہ السلام اپنا قرب نصیب فرمائیں آپ کو، آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے، دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہیں۔ دعا گو ہوں جلد کربلاء مولا آنا نصیب ہو، اور ذریعہ اقدس بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں آپ کو ذکر کرنے کا شرف نصیب ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید علی حیدر رضوی صاحب دہلی انڈیا سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام، مودت اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے، اور یہ ذکر آپ کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام بذات ہی اپنی ذات کے اندر، یعنی ذکر اہل بیت علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو وہ خود مشعل راہ ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذکر مشعل راہ ہے، لیکن جو اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے اس کے لیے وہ ہدایت نہیں بن رہا۔ سبب کیا ہے؟ دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، یعنی وہ اس ذکر پر اعتقاد نہیں رکھتا، اس ذکر کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، یا اس ذکر کا احترام نہیں کرتا۔ اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ انسان
ذکر سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، تو دریاں باہر سے منگائی جاتی ہیں بچھانے کے لیے، فرش اگر کرائے پہ بھی منگائے جائیں تو گھر سے پاک صاف چادریں ان کے اوپر بچھا دی جاتی ہیں۔ ذکر کا احترام کرنا سکھا رہے ہیں ہم۔ مہمان جو آئیں گے وہ مولا کے مہمان ہیں، ان کا احترام کرنا سکھا رہے ہیں۔ جوتیاں تھوڑی پرے کر کے اتاریں گے، کس لیے؟ کیونکہ یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام نے حاضر ہونا ہے، لہذا جوتیاں دور ہونی چاہیے یہاں سے۔ کوئی بھی شخص آئے گا وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے آئے گا، پاک صاف ہو کے آئے گا، حت المقدور باوضو ہو کر بیٹھے گا، کیونکہ اس محفل کے اندر ذکر ان کا ہونا ہے جن کا ذکر ولی بنا دیا کرتا ہے، ان کا ذکر ہونا ہے جن کے آنے سے گھر میں رحمت برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، ان کا ذکر ہونا ہے جو خود ہمارے لیے نجات کے ضامن ہیں۔ لہذا جتنا بڑا مقام ہو انسان اتنا ہی احترام کرتا ہے، لہذا ہماری نگاہ کے اندر تو ان کا مقام آ ہی نہیں سکتا کہ وہ جبل شامخ ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف نگاہ ہی نہیں پہنچتی۔ لہذا جتنا ممکن ہوتا ہے ہم احترام کرتے ہیں، اچھے سے اچھا پکوان پکایا تاکہ مولا کے نام پہ تقسیم کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم مولا کی راہ کے اوپر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی سوچ کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور مولا کے لیے ہی سب کچھ ہے تو ان پر خرچ کیوں نہ کریں۔ اور یہ خرچ کرنے کی کوشش کرنا بھی یہ ان کی طرف سے عنایت ہے، ورنہ کافی سارے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوا کرتا ہے، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی کرتے رہنا ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں وقت خرچ کرنے، زبان کو خرچ کرنے، مال کو خرچ کرنے اور کسی بھی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی راہ کے اندر اپنی ذات کو خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ کربلاء مولا ہمیں یہی درس سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قربان کر دینا اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، اسی لیے ہم ان کی راہ کی مٹی کو بھی اٹھا کے چومتے نظر آتے ہیں، ہم ان کی زری کو چومتے نظر آتے ہیں، ہم ان کے در و دیوار کو چومتے نظر آتے ہیں، کربلا سے گئے ہوئے تبرک کو چوم کر نظر آتے ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آج سے کافی عرصہ پہلے جب یہاں سے کوئی تبرک لے کر جایا کرتا تھا تو ہم یہاں سے لے کر گئی ہوئی کھجور کی گٹھلیوں تک کو بھی احترام سے رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ ہمارا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ اور نعت خان جناب نعلین حیدر صاحب، اٹک، پنجاب، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلاء مولا کی پاک فضا کے اندر آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہلے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان اقدس میں چند اشعار عرض ہیں۔ بسم اللہ۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، لائلہ بھی جھومنے لگا، لائلہ بھی جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی،
عرش تک گئی ہے فاطمہ، عرش تک گئی ہے فاطمہ، وہ ارم میں جا نہ پائیں گے، وہ ارم میں جا نہ پائیں گے، جس سے بھی خفا ہے فاطمہ، جس سے بھی خفا ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود کی پیستی ہے فاطمہ، پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اب امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس علمدار کی شان اقدس میں اسلام اشعار عرض ہے۔ بسم اللہ، عنایت کیجئے گا۔ کربلا 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 پہ میرا بلا کربلا پہ میرا حیا دا خدا، ایک وفا دا خدا، ایک ہے ناز محمد دا، ایک زارا تی دعا، کربلا کربلا وزد پہ دو برا، ایک حیا دا خدا، ایک وفا دا خدا، ایک ہے ناز محمد دا، ایک زارا دی دعا، کربلا کربلا قصد پہ دو برا، ایک دہت نبک ہے در تورے دارے، ایک نچا کے محمد کے دارے، انج کے دارے، ایک دے ناز خدا میں کیسے، ایک دے علیہ، کربلا کربلا قصد پہ دو برا، کربلا کربلا وزد پہ دو برا، ایک برا دین خالق دی تو کیرے، ایک برا پوری ہے درد تصویر ہے، پوری تصویر ہے، ایک دا پاک علم بنے آتے، ایک دی زلجنا، کربلا 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 کربلا۔ ایک شہزادہ علیہ علیہ السلام کا ایک اشعار ہے۔ عنایت۔ آجا ویلال اصغر، آجا ویلال اصغر، آجا ویلال اصغر، جھولا تیرا جھولا چور سے گیا تیرا تو، آجا بیواری جاوا، آجا ویلال اصغر، آجا ویلال اصغر، میرا نازمین دادی کرم زمین، میرا نازمین دادی کرم زمین، آجا میں جولی پاتے، آجا میں جولی
دیچا بڑاوا آجا ویلالے آجا ویلالے محرم بڑی سنگت نوادی چھوڑی محرم بڑی سنگت نوادی چھوڑی جولی چولال چولال دے سٹ سواندیا نماوا آجا ویلالے سے آجا ویلالے سے اپنی نارد کے چایا پہنی نارد کے دایا امری نارد کے چایا بہنی نارد کے دایا آجا میں تینو پڑھ کے آجا میں تینو پڑھ کے تغرا دا خط سناوا آجا ویلالے سگے آجا ویلالے سگے جھولا تیرا جھولاوا کیوں رسل گیا ماں تو آجا میں واری داوا آجا ویلالے سگے آجا ویلالے سگے آجا ویلالے سگے ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ دعا گو ہوں کہ آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے، اور خداوند متعال آپ کے والد صاحب کی بھی زندگی دراز فرمائیں کہ آپ کی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں، آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نعت و نوحہ خان نعلین حیدر صاحب اٹک پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس ذکر کا صدقہ جلد کربلاء مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ذکر کرنے کا شرف نصیب ہو، اور یہ شرف ہمیشہ آپ کے خانوادے میں شرافت کا سبب رہے، اور اہل بیت علیہ السلام آپ کی توفیقات میں اضافہ فرماتا رہیں۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے دوستان ہمارے ساتھ پیغام لکھتے رہتے ہیں، بہرحال میں جلدی ان کے نام ہی لے سکوں گا کیونکہ وقت کم بچ رہا ہے، تو لہٰذا میں یہ ہماری روزانے کی پارٹیسپیٹرز ہیں محترم فاروق نقوی صاحب۔ خداوند متعال السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد، کیا حال ہیں بھائی؟ التماس دعا پلیز فاروق نقوی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی دعا ہے۔ وعلیکم السلام، مولا مدد، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اور سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اور جناب اور بھی لکھنے والے میں جلدی نام لینا چاہتا ہوں، سیدہ دانیہ حیدر صاحبہ نے بھی لکھا ہے، اور سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے، سید محمد حسین نقوی صاحب نے، سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے، اور کمال حسین صاحب نے بھی لکھا ہے، مشکلات میں مبتلا ہوں، مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، سدا آباد رہیں، اور آپ سب کی پریشانیوں اور دعاؤں کو یکجا کر کے ہم ایک دعا مانگتے ہیں جو ہمارے لیے رحمت ہے، برکت ہے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔